یہ کہانی ہے پراسرار شہر بابل کی، جہاں جادو اپنے عروج پر تھا۔ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے، بتوں کے سامنے جھکتے اور سمجھتے کہ طاقت انہی میں ہے۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت لوگوں کی آزمائش کے لیے زمین پر بھیجے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ کسی کو بھی جادو سکھانے سے پہلے واضح طور پر کہتے تھے، ہم صرف آزمائش ہیں، کفر نہ کرو۔ لیکن لوگ، خاص طور پر بنی اسرائیل میں سے کچھ افراد، اس علم کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ ایسا علم سیکھتے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا، حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دو فرشتے انسانی صورت میں فیصلے کرتے تھے، مگر اصل مقصد تھا انسان کو سمجھانا کہ جادو ایک فتنہ ہے، کوئی الہی قوت نہیں۔ جو لوگ اس کے پیچھے بھاگے، انہوں نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک یہودی نے جادو کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرما کر ہر گرہ کھول دی۔ یہ ثبوت تھا کہ اصلی طاقت صرف اللہ کے کلام میں ہے۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جادو حق ہے، لیکن اس کا کرنا یا کروانا سخت گناہ ہے۔ سب سے بڑا فتنہ وہ ہے جو گھروں کو توڑ دے، میاں بیوی میں نفرت ڈال دے۔ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام بھی یہی ہے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم جھوٹے عاملین اور جادوگروں سے دور رہیں۔ اپنی حفاظت کے لیے قرآن کی تلاوت کریں، خاص طور پر سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یاد رکھیے، ہر قوت سے بڑی قوت صرف اللہ کی ہے، اور جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ اللہ ہمیں ہر فتنے، ہر حسد اور ہر جادو کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔